السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، اصول فقہ میں بلکہ فقہ المیسر میں ہم کتاب البیوع لے رہے تھے، جس میں ہم نے سابقہ درس میں وکالہ کا باب پڑھا تھا کہ کسی کو وکیل بنانا، جس کو ایجنٹ کا نام دیا جاتا ہے، تو اس کے کیا احکام و مسائل ہیں، اس کا ہم نے لیا تھا۔ اس کے بعد آج ہمارے پاس 8واں باب ہے، کفالت اور ضمانت کا بیان۔ کفالت یعنی گارنٹی، ضمانت یعنی سیکورٹی۔ تو یہ بھی کتاب البیوع کے مسائل میں سے ہے۔ بیوع سے مراد یعنی کہ جس میں انسانوں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، ڈیلنگ ہوتی ہے۔ تو کفالت کا معنی کیا ہے، اس کے جائز ہونے کی دلیلیں کیا ہے؟ کفالت کا معنی کہ جس شخص پر کوئی مالی حق ہو، اسے عدالت میں حاضر کرنے کی ذمہ داری لینا، اس کی ضمانت دینا۔ یعنی فرض کرو ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا، اب جس نے قرض لیا ہے کوئی دوسرا آدمی اس آدمی کی کفالت کرتا ہے کہ میں اس قرض کا ذمہ دار ہوں اور اس کو حاضر کروں گا تاکہ یہ قرض ادا کرے، سمجھے نا؟ فرض کرے میں نے آپ سے قرض لیا 1000 دینار کا اور وعدہ کیا کہ میں 1 مہینے کے بعد آپ کو واپس کروں گا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی کفیل دوں کہ جو واقعی مجھے آپ کی ضمانت دے۔ کفالت ضمانت قریب ہے۔ تو کوئی آدمی میں لاتا ہوں کہ جو میرا جو ہے کفیل ہو یا ضامن بنے کہ واقعی آپ کے قرض کی ادائیگی میرے ذمے ہے۔ اگر فرض کہ میں نہیں کرتا تو وہ اپنے ذمہ قرض کی ادائیگی لیتا ہے، یا کم از کم مجھے حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے وقت میں اس کو حاضر کروں گا۔ تو یہ ہے کفالت یا ضمانت۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ کسی کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ لے لینا۔ ذمہ داری میری ہے، دوسرا آدمی میری ذمہ داری اپنی ذمہ لے لیتا ہے کہ اس کا قرض میرے ذمے، سمجھے نا؟ اس کا قرض میرے ذمے، جبکہ اصل کی ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ یعنی وہ ذمہ داری لے لے گا، لیکن اس کے ذمہ داری لینے سے میں بری نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ میرے اوپر ذمہ داری باقی ہے جب تک قرض ادا نہیں ہو جاتا۔ اچھا، اس کے جائز ہونے کی دلیلیں کیا ہیں؟ قرآن کریم اور احادیث میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ سورہ یوسف میں آیت ہے، قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ آواز دینے والے نے بولا کہ ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، اور جو شخص اسے لے کر آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ بوجھ، یعنی کہ ایک اونٹ کا بوجھ جو ہے غلہ، اس کو انعام ملے گا۔ شاید آپ کے سامنے واقعہ ذہن میں ہو کہ واقعہ کیا ہے؟ کیا واقعہ ہو سکتا ہے؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے مصر میں، جب کہ وہ وہاں کے وزیر خزانہ تھے اور ملکوں میں قحط سالی پڑی تھی، مصر میں، شام میں، تو لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ مصر کی حکومت جو ہے ان کے پاس غلہ موجود ہے، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی تھی۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ 7 سال تک قحط سالی پڑے گی، اس سے پہلے 7 سالوں میں کیا کریں گے لوگ کہ اپنا غلہ محفوظ رکھیں گے، صرف اتنا ہی استعمال کریں گے جتنی ضرورت ہوگی، باقی اپنی بالیوں کے اندر محفوظ رہے گا غلہ، اور ان 7 سالوں میں کھائیں گے جب قحط سالی پڑے گی، جب ان کے پاس اس کا یعنی کہ غلہ نہیں آئے گا۔ تو اس خواب کے جب اسے یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی، اس تعبیر کا نتیجہ یہ ہوا
کہ انہوں نے پلاننگ کر لی اپنے ملک کی، اور 14 سال پہلے ہی، یعنی 7 سال قحط سالی سے 7 سال پہلے ہی انہوں نے اس پلاننگ کے تحت غلے کو محفوظ کرنا شروع کر دیا، اور جتنی ضرورت سے اتنا استعمال کرتے، باقی محفوظ رکھتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب قحط سالی بڑھ گئی، اب باقی ملکوں کے اندر تو لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا، لیکن مصر میں یوسف علیہ السلام کے اس حکمت عملی کے تحت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ان کو اللہ نے دی تھی، تو انہوں نے غلہ محفوظ رکھا ہوا تھا، کہ جو غلہ نہ کہ صرف مصر والوں کے لیے کافی تھا بلکہ آس پاس کے ملکوں کے لیے بھی کافی تھا۔ اتنا غلہ انہوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ تو چنانچہ شام سے مختلف علاقوں سے لوگ جاتے مصر میں، تو یوسف علیہ السلام خود جو ہے غلہ تقسیم کرتے۔ کیا کرتے کہ ہر آنے والے کو ایک اونٹ کے اوپر جو غلہ آ سکتا ہو اتنا اس کو غلہ دیا جاتا، ایک اونٹ کے اوپر جو غلہ آ سکتا اتنا اس کو غلہ دیا جاتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں غلہ لینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں، پہلی بار آئے، ان سے تعارف کیا، پوچھا ان کو کون ہے، پتہ چل گیا ان کو کہ میرے بھائی ہیں، ان کو نہیں پتہ چلا کہ ہمارا یوسف ہمارا بھائی ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ تم کتنے بھائی، انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی پیچھے ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اس کو بھی لے کے آنا، نہیں لے کے آؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ تو ان کا پلان تو یہ تھا کہ بھائی کو لے کے آئیں ساتھ۔ تو اگلی دفعہ جب آئے اور بھائی کو لے کر آئے، جو چھوٹا بھائی تو جس کو بنیامین کہا جاتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اس بھائی کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، پریشان نہ ہونا، اور میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، بھائیوں کے ساتھ واپس نہیں جانے دوں گا۔ اب ساتھ رکھنے کے لیے انہوں نے کیا تدبیر کی، تدبیر یہ کی کہ جس برتن کے ساتھ وہ غلہ ماپ کر دیتے تھے، وہ برتن جو ہے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، چھوٹے بھائی کے سامان میں وہ برتن رکھ دیا۔ کس لیے؟ تاکہ اس طریقے سے وہ بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے مجاز ہوں کے رکھ سکیں گے۔ اب جب قافلہ چلنے لگا، چلنے لگے، تو پیچھے سے اعلان کیا کسی نے کہ بادشاہ، یعنی کہ انہوں نے کہا، اعلان یہ کیا کہ قافلے والوں تم میں کوئی چور ہے، انکم لسارقون، کہ تم چور ہو۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی جو قافلے والے تھے ان کو کہا کہ تم چور ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چور کیسے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ چوری کس چیز کی ہے، تم کس چیز، کیا چیز تمہاری گم ہوئی ہے، کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، پیچھے سے اعلان کرنے والے نے جواب دیا، نفقد صواع الملک، کہ بادشاہ جس برتن سے غلہ ماپ کر دیتا تھا وہ برتن غائب ہے۔ اس کا مطلب غائب ہے تو تم ہی یہاں پر آئے تھے، تم نے چوری کیا ہے۔ اچھا، ساتھ تو ایک تو یہ بتاتا ہے کہ برتن غائب ہے اور تم لوگوں نے چوری کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جو وہ چوری کا برتن نکال کر لائے گا اسے ہم انعام دیں گے۔ کیا انعام دیں گے؟ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، کہ جو برتن ڈھونڈ کر لائے گا کسی چوری کے سامان سے، جس نے چوری کی اسے لے کر آئے گا، اسے ہم انعام دیں گے۔ کیا انعام دیں گے؟ ایک اونٹ کا غلہ، ایک اونٹ جو غلہ اٹھاتا ہے اس کو انعام کے طور پر ہم دیں گے۔ اچھا، اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کر دیا۔ اچھا، اب اونٹ کے برابر غلہ انعام تو اعلان ہو گیا، لیکن کون گارنٹی دیتا ہے کہ واقعی مل جائے گا؟ یعنی فرض کرو یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر وہ چوری کا سامان نکال کر لے آتے ہیں، ڈھونڈ لاتے ہیں کہ کس نے چوری کیا تھا، نکال لاتے ہیں، اب کون ضمانت دیتا ہے کہ واقعی اس کو جو چوری کا سامان ڈھونڈ کے لاتا ہے، اگر وہ برتن ڈھونڈ کے لاتا ہے اس کو واقعی اونٹ کے برابر غلہ مل جائے گا؟ اعلان کرنے والا کیا کہتا ہے آخر میں؟ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، کہ میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ضامن ہوں کہ واقعی جو چوری کا برتن لے کر آئے گا، جو چوری کیا برتن ہے وہ لے کر آئے گا تو اس کو اونٹ کے برابر غلہ ملنا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کو اونٹ کے برابر غلہ دلاؤں گا۔ آگے سمجھ واقعہ کیا ہے اور کس بات کی ضمانت اس نے لی تھی، اور ضمانت لینے والا کون ہے؟ ضمانت لینے والا وہ ہے جس نے اعلان کیا تھا
اور اس نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو چوری کا ان پر الزام لگایا اور کہا کہ تمہارے اندر کوئی چور ہے کہ جس نے برتن چوری کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے برتن تلاش کیا تو واقعی یوسف علیہ السلام نے جو پلان کیا ہوا تھا اس کے مطابق ان کے بھائی کے چھوٹا بھائی بنیامین اس کے سامان سے برتن نکل آیا۔ تو جب برتن اس کے سامان سے نکلا، اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹے پڑ گئے۔ پہلے تو کہتے کہ ہم تو چوری کرتے ہی نہیں، یہ تو ہمارے اوپر جھوٹ الزام ہے۔ اور جب برتن نکل آیا چوری کا ان کے سامان سے، چھوٹے بھائی کے سامان سے، اب پریشان ہوئے۔ اب انہوں نے کیا کہا، ہاں یہ تو ہے ہی چور، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اس کے بھائی سے مراد یوسف علیہ السلام، اس پر بھی الزام لگا دیا۔ خیر وہ لمبا واقعہ۔ تو ہم بات یہاں پر یہ پڑھ رہے تھے اس اعلان کرنے والے کا یہ کہنا کہ وَأَنَا بِهِ زعیم، کہ اس کا اونٹ کا غلہ دینا یہ میری ذمہ داری ہے، میری ضمانت ہے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ اسی طرح سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زعیم، ان سے پوچھو کافروں سے کہ کون ہے کہ جو اس کا ذمہ لیتا ہے۔ یہاں پر کافروں کی بات ہو رہی ہے سورۃ قلم میں کہ قیامت کے دن تم کو جنت مل جائے گی اور جنت تمہارے لیے ہے۔ کافر جو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ پہلی بات تو آخرت نہیں ہے، آخرت اگر ہوگی بھی تو ہماری ہوگی۔ تو اللہ ماتا ان سے پوچھو ذرا کہ کون ہے کہ جو گارنٹی دیتا ہو کہ آخرت میں جنت تمہارے لیے ہوگی۔ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زعیم، یہاں پہ زعیم کا لفظ جو ہے، زعیم کا معنی ضامن اور ضمانت دینے والا۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العاریۃ مودات والزعیم غارم والدین مقضی، تین چیزیں آپ نے بیان کی۔ العاریۃ مودع، عاریہ کیا ہوتی ہے ہم آگے پڑھیں گے۔ عاریہ جو چیز ادھار لی گئی ہو، جو چیز عاریتاً ادھار لی گئی ہو تو اس کو عاریہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو جو چیز ادھار لیتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے، جس سے لی گیا ہے اس کو واپس کرنا ہے۔ اچھا، وضامن، اور ضامن جو ہے ذمہ دار ہے، جو کسی چیز کی ذمہ داری لیتا ہے آدمی تو اس کا ضامن ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا۔ والقرض کی ادائیگی کی جائے گی، آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ تو تین چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز ادھاری لی ہے، عاریتاً لی ہے، تو جس سے عاریتاً لی ہے اس کو واپس کرو گے، اور اگر آپ نے کوئی ضمانت لی ہے تو ضمانت کو پورا کرو گے، اور اگر قرض لیا ہے تو قرض کی ادائیگی کرو گے۔ تین چیزیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بلکہ آپ کئی موقعوں پر خود جو ہے میت کی طرف سے اس کے قرض کے کفیل بنتے۔ ہم کفالت کا باب پڑھ رہے ہیں نا، کفیل بننا۔ کوئی شخص فوت ہو جاتا تو شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، آپ پوچھتے اس کے اوپر کوئی قرض ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر قرض ہے، تو آپ پھر اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، سمجھے نا، جب تک اس کی کوئی ضمانت نہ لیتا کہ میں اس کا قرض ادا کرتا ہوں۔ کیسے یہ لوگوں کو سبق دینے کے لیے کہ قرض کے معاملے میں کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر بعد میں جب اللہ نے آپ کو مال دے دیا، پھر آپ مایا کہ اب جو قرض چھوڑ کے فوت ہوتا ہے، یعنی جس پر قرض ہو فوت ہونے والے پر، اس کا قرض میرے ذمہ۔ آپ پھر فرماتے من ترک دینا او ضیاعا فالی وعلی، کہ جس نے کوئی قرض یا اہل و عیال چھوڑے ہوں تو ان کا معاملہ میری طرف اور اس کی ذمہ داری مجھ پر۔ کیا سمجھے کہ کسی کے اوپر قرض ہوتا، آپ ماتے کہ اس کی ذمہ داری قرض کی میرے ذمہ ہے۔ اس کے چھوٹے بچے ہوتے، بچوں کی کفالت، ان کی ذمہ داری آپ ماتے کہ میرے ذمہ ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس قرض جس میت مرنے والے کے اوپر جو قرض ہے اس کی کفالت آپ کر رہے ہیں، اس کے آپ کفیل بن رہے ہیں، اس کی ذمہ داری لی جا رہی ہے۔ نہیں، کوئی جملہ نہیں، وہی کیا، کوئی بھی الفاظ اس لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، الفاظ بھی کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر جواب فقہا الفاظ کی پابندی لگاتے ہیں، لیکن جو صحیح ہے خرید و فروخت میں اس طرح کے الفاظ میں جو بھی ہے، کوئی بھی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ جو اس کا معنی دیتے ہوں، سمجھے نا۔ آپ کہو کہ میں نے اس کی کفالت کی، لازمی ہے؟ ضروری نہیں،
میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، کوئی بھی الفاظ کہہ دے کہ جو اس کا معنی دے دیتے ہوں کافی ہے. ہاں کفارہ، ہاں مکفل نہیں ہوتا، وہ جس کی کفالت کی جائے. ٹائم ہمارے پاس 8 منٹ باقی رہ گئے ہیں، چلیے اس کو جلدی سے مکمل کریں انشاءاللہ، اس کے بعد تاکہ اچھا. تو کفالت کے الفاظ کے لحاظ سے کفیل کا قبول کر لینا کافی ہے. جس کی طرف سے کفالت کی جا رہی ہے اس کی موافقت، اس کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کفیل ہو، آپ کی موافقت ضروری ہے. میں اس کو موافق ہوں یا نہیں، جو جس کی طرف سے کفالت کی جا رہی ہے اس کا قبول کرنا، اس کا موافق ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھے نا؟ آپ کا ضروری ہے کہ جو کفیل بن رہے ہو. ہاں کفیل کی شرط ہے کہ وہ عطیہ کرنے کا اہل ہو. ہم پہلے بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اس میں وہ شخص ہو کہ جو مرد ہو یا عورت ہو، لیکن وہ شخص جو ہے عطیہ کرنے کے قابل ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، سمجھے نا، بیوقوف نہ ہو، بچہ نہ ہو، ایسا شخص بھی نہ ہو جس پر مالی طور پر پابندی لگی ہو. اب آگے پڑھیں گے. ایک ہے باب الحجر. حجر کیا ہے؟ کہ کسی پر مالی معاملات میں پابندی لگا دی جانا کہ آپ اپنا مال جیسے چاہو استعمال نہیں کر سکتے. وہ مخصوص حالات ہوتے ہیں تو کفیل وہ بن سکتا ہے، کفیل وہ بن سکتا ہے کہ جس کا جو واقعی مالی معاملات کرنے کی جس کے اندر صلاحیت ہو، پابندی نہ ہو، پاگل نہ ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو. سمجھے نا؟ یہ ساری شرطیں جو ہم پہلے پڑھتے رہے. بچہ نہ ہو، کیونکہ جس کے مالی طور پر پابندی ہے، کیونکہ یہاں پر مال کا معاملہ ہے. میرے اوپر قرض ہے، آپ نے میرے قرض کی کفالت لی ہے. اگر فرض کو میں قرض ادا نہیں کر سکتا تو آپ کیا کرو گے؟ میرے قرض کی ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی. اب آپ اگر مال خرچ کرنے کی آپ پر پابندی ہے تو کہاں سے قرض دو گے؟ اس لیے شرط ہے کہ کفیل جو ہے اس پر کوئی مالی پابندی نہ ہو، وہ واقعی مالی تصرفات کرنے کا مجاز ہو، اس کے پاس اس بات کی اجازت ہو. کفالت کبھی مال کے ذریعے ہوتی ہے، اس کی ضمانت بھی ضمانت بھی کہتے ہیں، جیسے کسی کا قرض کو ذمہ داری لی جائے، اگر اسے نہ ادا کیا تو ادا کر دوں گا. اور کبھی جان کے ذریعے ہوتی ہے، اس کے جسم کی کفالت کی جاتی ہے، جیسا کہ کسی شخص کو عدالت میں حاضر کرنا. کیا سمجھ آئی؟ کبھی کسی کی مالی کفالت ہوتی ہے، کبھی کسی کی جسمانی کفالت ہوتی ہے. مالی کفالت جیسے میں قرض کی مثال دی ہے کہ میرا قرض آپ نے اپنے ذمہ لے لیا، اس کا قرض میرے ذمہ. اور بعض اوقات کوئی معاملہ ہے، کوئی کیس ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی کفالت کی جا رہی ہے. کفالت کس چیز کی جا رہی ہے؟ اس کو حاضر کرنے کی، کورٹ میں، قاضی کے پاس، عدالت میں اس کو حاضر کرنے کی. فرض کرو کہ کوئی آدمی جیل چلا گیا. اب جیل میں کیا ہوتا ہے؟ ضمانت ہوتی ہے نا، ضمانتیں ہوتی ہیں. ضمانت کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کو کوئی آدمی آتا ہے، اس کی ذمہ داری لیتا ہے اور اس کو جیل سے نکال دیا جاتا ہے. اچھا جیل سے نکالا تو جاتا ہے، کیا اس کو چھٹی ہوگی؟ نہیں، ابھی تک اس پر کیس باقی ہے. تو جس نے اس کی ضمانت لی ہوتی ہے نا، پھر کیا ہے؟ اس کو حاضر کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حاضری کا معاملہ ہے طلب کیا جائے اس کو، میں اس کو حاضر کرنے کا ذمہ دار ہوں گا. یہ اس کی کیا ہے؟ جسمانی کفالت. مالی کفالت نہیں ہے، اس کی جسمانی کفالت. آ رہی سمجھ؟ ایک ہے مالی کفالت کہ جس میں مال کی ذمہ داری لی جاتی ہے کہ قرض ہے، فرض کرو کو اور مالی ذمہ داری ہے، آپ کسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہو کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. یہ مالی کفالت ہے. دوسرا جسمانی کفالت. جسمانی کفالت کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کو حاضر کرنے کی، اس کو وقت پر لانے کی، پیش کرنے کی کفالت. جس طرح کہ میں نے مثال دی ہے، آدمی گرفتار ہو گیا کسی جرم کے کیس کی وجہ سے، کہ اس پر کیس پڑ گیا، گرفتار کر لیا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب آپ آتے ہو، اس کی کفالت کرتے ہو کہ اس کو چھوڑ دو، رہا کر دو. کس پر رہا کرو؟ اس کو ہمارے ہاں ضمانتوں کا نام دیتے ہیں. ضمانتیں ہوگی، اس کی فلاں کی ضمانتیں ہو گئی، یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. ضمانتیں ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی آدمی آتا ہے، اس کی کفالت، اس کی ضمانت لیتا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، جب بھی اس کی ضرورت ہوگی میں اس کو لے کے آؤں گا، فی الحال اس کو جیل سے نکال دو.
کیونکہ جیل میں رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے بعض اوقات، اور خصوصیات میں رکھنے کا آپ جانتے ہوں گے کہ ایک جیل ہے جو بطور سزا ہوتی ہے کہ کسی کا کیس، اس کا فیصلہ ہو گیا کہ اس کو 6 مہینے کی سزا جیل کی، وہ سزا ہے، سمجھے نا۔ ایک ہے حوالات۔ حوالات پہ کیوں رکھتے بندے کو؟ کہ بندے کے اوپر کیس آ گیا، اس کو حوالات بند کر دیا تاکہ اس کا کیس دیکھا جائے، اس کا کیس سارا معاملہ دیکھا جائے، مقدمہ دیکھا جائے کیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس آدمی کی بار بار ضرورت ہوتی ہے وہاں پر موجود ہونے کی۔ جج آتا ہے، جو بھی اس کی ٹیم آتی ہے ریسرچ کرنے کی کیس، تو اس کو فوراً وہاں پر لایا جاتا ہے کہ واقعی کیس کیا ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سمجھے نا۔ اب حوالات میں رکھنا اس کی سزا نہیں ہوتی۔ حوالات میں رکھنے کا مقصد صرف اس کو جو ہے وہاں پر پابند رکھنا تاکہ جب بھی اس کی ضرورت ہو اس کو پیش کیا جا سکے۔ اب کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی آ کے اس کی ضمانت لے لیتا ہے، بھئی تم اس کو حوالات رکھنے بجائے میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، اپنے گھر میں جائے، اس کی گھر میں ضرورت ہے، بھی بچے اکیلے، کوئی جو مجبوری ہے، اس کو چھوڑو، گھر میں جائے، اور جب بھی ضرورت ہوگی میں اس کو لے آؤں گا، اس کو پیش کر دوں گا۔ جسمانی کفالت آگے 30 مسئلہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، ٹائم ہمارے پاس صرف 5 منٹ باقی 2 منٹ رہ گیا صرف۔ جزاکم اللہ خیر، بس اٹھیے ابھی ساتھی بغیر کسی